بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہاں صاحب نے جو ریلیف پیکج عوام کو دیا ہے اس کے مطابق ہر پاکستانی کو 73 روپے یا 74 روپے فی کا ریلیف ملے گا۔ یعنی جن کی آمدنی 1-1.5 سال میں آدھی رہ گئی، اخراجات کئی گنا بڑھ گئے، بجلی اور گیس کے بلوں میں کئی 100% اضافہ کر دیا گیا، انہیں 73 روپے فی کا ریلیف دے کر حکومت نے حاتم طائی کی کمر پر ایسی لات ماری ہے کہ مہنگائی کی کمر ٹوٹنے کی بجائے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس پر بھی یہ ابہام ہے کہ قیمتوں میں کمی کی گئی ہے یا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب یا تو حکمران جماعت کو مہنگائی کی سمجھ نہیں ہے یا پھر صحیح معنوں میں کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ حکومت مہنگائی کے سونامی کے آگے، یعنی مہنگائی ایک بہت بڑی سونامی ہے، اس کے آگے ایک معمولی سے ریلیف پیکج سے بند باندھنے کی کوشش کر رہی ہے، جسے اونٹ کے منہ میں زیرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں صاحب نے قوم کو یوٹیلیٹی سٹور اور راشن کارڈ کا راستہ دکھا دیا ہے۔ یعنی عوام ہاں صاحب کو اقتدار میں اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ سب کو امیدیں تھی، سب کو توقع تھی کہ ہاں صاحب ترقی کے راستے پر لے کر چلیں گے، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ ملک کئی دہائیاں پیچھے جا رہا ہے۔ گھی، چینی، آٹے کی قیمتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور چینی، آٹے اور دالوں کی قیمتوں میں برائے نام کمی کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 24% انفلیشن ریٹ پر قابو پا لے گا تو وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے عوام کو کرپشن کی چڑیا دکھا کر مہنگائی کا ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ غریب آدمی کو ہوش ہی نہیں آ رہی۔ قومی اسمبلی میں 2 روز سے بحث ہو رہی ہے مہنگائی پر، اور حکومت اپوزیشن حکومت کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہے۔ یعنی مہنگائی میں کمی کے لیے نہ تو حکومت سنجیدہ نظر آتی ہے اور نہ اپوزیشن اس معاملے میں کسی قسم کی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ میں فقط یہی کہوں گا کہ 1913 میں جب حکومت، 2008 میں جب حکومت آئی وہ بھی IMF کے پاس گئی، اور 2013 میں جو حکومت آئی وہ بھی IMF۔ تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگ جو خود جا چکے ہوں دوسرے کو اسی چیز پہ تنقید کریں۔ IMF کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا، چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا موجودہ، حالات مجبور کرتے ہیں۔ سب سے ایک بڑا جو فیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، وہ یہ ہے کہ 72 سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر اعظم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا۔ کہ 2018 میں آٹا مل رہا تھا 40 روپے کا، آج 70 روپے، چینی تھی 53 روپے کی، آج 90 روپے۔ یہ دونوں چیزیں پاکستان کے اندر بنتی ہیں، اس کا کوئی جواب ہے؟ آپ نے کیا قرضہ کم کیا؟ آپ نے کہا کہ 5000 ارب ہم نے دینا تھا، وہ ادا کر کے بھی 12000 ارب کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کوئی جگہ نہ ہوگی۔ یہ اس قسم کی باتیں ہیں۔ مجھے کوئی وزیر اپنی پرفارمنس دکھا دے کہ اس نے 1.5 سال میں کیا کیا۔ شاپر بیگ ختم ہوئے، شاپر بیگ ختم ہوئے۔ ہم تعریف کرتے ہیں منسٹر فار کلائمیٹ چینج کہ کچھ تو ہوا ہے اس حکومت کے اندر۔ جناب اسپیکر، ہم یہاں اکنامک پالیسی ڈسکس جو کر رہے ہیں، آج وہ دن آ گیا ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں، امیر ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کسان ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو، ہر شام کو پاکستان کی اکنامک پالیسی ڈسکس کرتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ روز اس کے پیٹ کو یہ تکلیف ملتی ہے کہ آج جو کل کھانے کو مل رہا تھا شاید آج وہ نہیں ملے۔ یہ 1 کروڑ نوکریاں تھیں اور 50 لاکھ گھر تھے، اسی طرح سے یہ 20,000 اور یوٹیلیٹی سٹورز بھی ہوں گے، اور اس میں اور آگے کوئی حقیقت نہیں آئے گی۔ انہوں نے 120% سے زیادہ 4 سال میں انہوں نے نوٹ چھاپے آگے نکالے۔ مہنگائی اس وقت نہیں ہونی تھی تو کیا ہونی تھی؟ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو 5 سال میں نوٹس ان سرکولیشن جو تھے
وہ آپ نے جناب والا 101% زیادہ چھاپے، نوٹ چھاپے، خمیازہ کس نے بھگتا؟ عمران خان صاحب کی حکومت اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 100% ایسے معاہدے جو کہ ہمیں ہمارے ہاتھوں کو ہمارے پیروں کو باندھ کے ہمارے گلے میں پھندا ڈال کے پھینک دیتی ہیں، وہ معاہدے ہمارے گلے میں آج پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں مہنگائی کبھی اتنی تیزی سے نہیں بڑھی جتنی پچھلے 1.5-2 سال میں بڑھی ہے۔ تو مہنگائی کی بنیادی وجہ صرف آٹے، چینی، دالوں کی قیمتیں نہیں، اور یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ مہنگائی 1-2 روز میں نہیں بتدریج بڑھ رہی ہے، بلکہ مہنگائی بڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ ہے، لوگوں کے ذرائع آمدن میں کمی ہے، کاروباروں کی تباہی ہے، اور اسی طرح کی دیگر وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہے اکانومی میں سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا صرف چند ایک یوٹیلیٹی سٹور کو، یعنی 5-6 ہزار یوٹیلیٹی سٹور کو ریلیف پیکج دینے سے کیا قیمتیں کم ہو جائیں گی، بجلی اور گیس کے نرخ کم ہو جائیں گے؟ اصلی مسئلہ یا اصلی مہنگائی تو یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ، کاروباری طبقہ، جو اس ملک کا مڈل کلاس طبقہ کہلاتا ہے، اس کے لیے کیا ریلیف دیا گیا ہے؟ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ سفید پوش طبقے کو اب راشن کی لائن میں لگانے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ گمان یہی تھا کہ حکومتی اقدامات میں مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے طریقہ کار کا اعلان کیا جائے گا، حکومت اپنی رٹ جو ہے وہ منوائے گی، کوئی میکنزم دے گی، کوئی انتظامی معاملات کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا، قیمتیں فریز کر کے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عام آدمی کو اچھا خاصا ریلیف دے سکتی ہے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نے جو تھوڑا بہت ریلیف عوام کو دینے کی کوشش کی ہے، یعنی جو سبسڈی دی ہے، اس پر بھی آئی ایم ایف ناراض ہو گئی ہے، اور آئی ایم ایف نے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرنا چاہتی ہے تو اسے یہ نہیں معلوم کہ مہنگائی کم کیسے کرنا ہے، اور مہنگائی کم کرنے میں اگر سنجیدہ ہوتی تو سب سے پہلے ظہیرہ اندوزوں کو سزا دیتی، ان لوگوں کو الٹا لٹکایا جاتا جنہوں نے مصنوعی مہنگائی کی ہے۔ بقول حکومت کے مہنگائی مصنوعی تھی تو چلے مہنگائی مصنوعی تھی تو ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا جنہوں نے یہ مہنگائی کی، جنہوں نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مال کمایا؟ اگر 2-4 لوگوں کو حکومت نشان عبرت بناتی تو اس کا اثر اکراس دی بورڈ ہوتا، سبسڈی بھی نہ دینا پڑتی اور آئی ایم ایف کی باتیں بھی نہ سننا پڑتی، اور لوگ یہ بھی نہ کہتے کہ یہ ریلیف پیکج نہیں بلکہ تکلیف پیکج ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہی کہنا پڑتا ہے خاص صاحب سے کہ خاص صاحب مہنگائی کم کیجیے گا، یعنی وہ جو شعر ہے نا، مرشد میں جل رہا ہوں ہوائیں نہ دیجیے، مرشد اذا نہ کیجیے دعائیں نہ دیجیے۔ پروگرام میں اور بھی آپ موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ کر سکے اسی طرح شہباز شریف 2 کام چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور ان کے خلاف بڑے سنگین الزامات ہیں۔ آپ کا اگر یہ خیال ہے نا کہ شہباز شریف بڑے ناطے توتے اور انہوں نے خاندان یعنی اباب بورڈ ہے اور انہوں نے کسی قسم کی دھیلے کی کرپشن نہیں کی، تو دس از آل انکریکٹ۔ یہ واقعی آپ سنجیدہ ہیں بس یا پھل جڑی چھوڑی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے تو یہ کہا کہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے اقرار کیا ہے ویسے اقرار تو بڑا ریئر ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب نے، اور 2 ہی اقرار آئے ہیں۔ ایک اسلم بیگ صاحب نے ہماری ہسٹری میں کیا تھا کہ 1990 کا الیکشن میں نے داخلی کرائی تھی۔ کیا اب فضل الرحمان صاحب نے یہ اقرار کیا ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف جو دھرنا دیا تھا وہ کسی ایشورنس پہ کیا تھا؟ پہلے میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ جس دیدہ دلیری سے ملک کی معیشت برباد کرنے والوں کے 2 نمائندوں کو، جس اعتماد سے وہ بیٹھ کے 1.5 سال کی حکومت کو الزام دے رہے تھے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور دیکھنے والوں کی برداشت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یعنی سرٹیفائیڈ چور اور نااہل اور جھوٹے اور بے ایمان جو ہے کہ احساس پروگرام جو کہ نام نہیں ہے، وہ ایک بلیف ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، وہ ایک ایمان ہے۔ ہم نے لوگوں کو اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو گئے۔ آج آپ لاہور کے اندر، پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو شیلٹر ہوم ہے ان کی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے مذاق ہوگا کہ حکومت نے یہ کر دیا، لیکن جو سڑک پہ سوتے تھے، جو بڑے شہروں میں آ کے دیہڑی کے لیے آ جاتے ہیں ارشد بھائی، وہ یا اپنے لیے پیسے، اپنے کھانے پینے کے اشیاء خرید سکتے ہیں۔ عارف علوی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گی قبل شوزب صاحبہ؟ دیکھیں، میں ان کے بارے میں نہیں، میں ان کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں کہوں گی، اور میں اس پہ آپ کو اپڈیٹ بھی دے دوں، پہلے بھی دے چکی ہوں
کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جب مافیاز آپریٹ کرتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، پورے نظام کے اندر سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہوتی ہے۔ اور قومی اسمبلی میں مہنگائی پر بحث ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ سعید نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے کچھ ایسی اہم باتیں کی جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے آج قومی اسمبلی میں اپنے ابتدائیے میں جو بات کی وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے تو الزام لگاتے رہتے ہیں اپوزیشن حکومت پہ، حکومت اپوزیشن پہ الزام لگاتی ہے، لیکن کچھ فیکٹس بھی ہیں۔ تو جو مشیر خزانہ نے فیکٹس بیان کیے، ذرا ان پہ بات کرتے ہیں۔ چیز پاکستان کے بارے میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے ایک بڑا جو فیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، وہ یہ ہے کہ 72 سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر اعظم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ ملک کے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہو، ان کے پاس اسکلز نہیں ہو، ان کو اگنور کیا جائے اور ملک ترقی کر پائے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم اپنے لوگوں پہ دھیان دیں۔ تیسرا سر جو بڑا فیکٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان 72 سال میں کامیاب نہیں ہو سکا اپنی چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنے میں یا دوسرے ممالک کو قائل کرنے میں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ بزنس کریں۔ تو جن ممالک کی اگزامپل دی جاتی ہے جنہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ترقی کی، وہ چاہے چین ہو یا ملیشیا ہو یا تھائی لینڈ ہو یا کوریا ہو، ان سب نے پوری دنیا کے ساتھ مل کر ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ وہ اپنی چیزیں وہاں بیچ سکیں اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ دوسرے ممالک کے لوگ ان کے یہاں آئے اور ان کے ساتھ بزنس کرے۔ تو یہ ایک بڑا فیکٹ ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ پاکستان اپنی 72 سال کی تاریخ میں کبھی بھی ٹیکس کلیکشن میں کامیاب اچھے انداز میں نہیں ہو سکا، اور ہم ہمیشہ دوسرے ممالک کے اوپر ایک خوددار ملک ہوتے ہوئے ڈیپینڈنٹ رہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ اس ملک کے اندر ایسے دور آئے کہ جب ترقی کی رفتار یا معیشت کی رفتار میں کچھ تیزی آئی، جس کو آپ گروتھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 3 یا 4 سال سے زیادہ مسلسل نہیں چل پائی۔ اگر ہم لوگ مل کے ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر معیشت کے اندر وہ پائیدار گروتھ نہیں ہوگی، وہ ترقی نہیں ہوگی جس سے ہم اپنے لوگوں کی زندگی بدل سکیں۔ دیکھیں، مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے آج جو پارلیمنٹ میں باتیں کی ہیں ان میں بیشتر فیکٹس ہیں، ان سے کسی کو انکار نہیں۔ اور یہ بات پہلے دن سے ہم کہتے آئے ہیں کہ حکومتوں کو استحکام ملنا چاہیے، جمہوری حکومتوں کا تسلسل رہنا چاہیے۔ حکمران جماعت بدقسمتی سے آج جو شکوہ کر رہی ہے وہ کام خود بھی وہ نواز شریف دور میں کر چکے ہیں۔ جب چینی صدر پاکستان آنے والے تھے تو خان صاحب دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے، پیپل پارٹی کے دور حکومت میں نواز شریف ان کی حکومت گرانے چل پڑے تھے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ حکومتوں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے یا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ترقی نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکی۔ تو خان صاحب کو اقتدار میں آنے کے بعد صرف ایک کام کرنا تھا۔ خان صاحب کو جب اقتدار ملا تو اس سے پیچھے 10 سال جمہوری حکومتوں کا تسلسل تھا، بہت سے کام ہو چکے تھے۔ تو خان صاحب کو تو ایک جمی جماعی حکومت ملی تھی، انہیں یہ کام کرنا تھا کہ وہ پہلے معیشت کو ٹھیک کرتے، کاروبار کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے، ماحول ٹھیک کرتے، اور جو وہ نعرے لگاتے تھے کہ ہمارا ٹورزم بڑی ہے، ہمارے یہاں فلاں چیز بڑی ہے، ہمارا یہ شعبہ بڑا کمال ہے، تو جو شعبے ان کے نزدیک کمال تھے ان سے کم از کم اپنے ذرائع آمدن بڑھاتے، اس کو بہتر کرتے، تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اور یہ جو ڈالر کہا جاتا ہے جی کہ ڈالر نے سب کچھ تباہ کیا، تو شاہد خان عباسی کے دور حکومت میں ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہو چکا تھا، ڈالر 120 کے اوپر تھا، لیکن خان صاحب نے جو آتے ہی کمال کیا وہ بھیڑوں کے چھٹے میں ہاتھ ڈالا، اپوزیشن کے ساتھ میچ ڈال کر بیٹھ گئے اور کرپشن احتساب کے نام پر اتنا شور مچایا کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔
اور سونے کی چڑیا اڑ گئی. تو آج جب معیشت خراب ہوئی ہے اور آج حالات اتنے خراب ہوئے ہیں, اس میں آپ اپوزیشن کو جتنا مرضی قصوروار قرار دے دیں, لیکن جو آپ نے انوائرمنٹ دینا تھا, آپ کا کام قرضے اتارنا یا باقی چیزیں الگ بات ہے, لیکن جو حکومت انوائرمنٹ دے سکتی تھی تاکہ معیشت خراب نہ ہوتی, معیشت اگر ڈکلائن پہ تھی تو سٹیبل ہو جاتی, اور اگر سٹیبل تھی تو اوپر جاتی, لیکن جو آتے ہی آپ نے کام کیا کہ خراب معیشت, خراب معاشی حالات میں آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کی, جس کی وجہ سے جو نقصان 2 روپے کا ہونا تھا وہ 200 روپے کا ہو گیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کریں وفاقی وزیر مراد سعید, اور مہنگائی اور اس کے علاوہ جو غربت یا غریب کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں ارشد شریف کے ساتھ. واچ مراد سنگھ. کا احساس پروگرام جو کہ نام نہیں ہے, وہ ایک بلیف ہے, وہ ایک عقیدہ ہے, وہ ایک ایمان ہے. ہم نے لوگوں کو اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو گئے. آج آپ لاہور کے اندر, پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو شیلٹر ہوم ہے ان کی تعداد 200 ہو گئی ہے. یہ لوگوں کے لیے مذاق ہوگا کہ حکومت نے یہ کر دیا, لیکن جو سڑک پہ سوتے تھے, جو بڑے شہروں میں آ کے دیہڑی کے لیے آ جاتے ہیں ارشد بھائی, وہ یا اپنے لیے پیسے اپنے کھانے پینے کے اشیاء خرید سکتے ہیں, یا رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں, یا بچوں کو کچھ بیچ سکتے ہیں. تو یہ بڑا پروگرام تھا. اس کے ساتھ ہم نے جو احساس کفالت ہے اس پروگرام کو پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو ہم نے اس کو لانچ کر دیا. تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ میں ارشد بھائی میں بتاؤں, غریب ترین جو طبقہ ہے ہمارے ملک کا, غربت سے سطح کتنے لوگ ہیں وہ سٹیٹسٹکس آج ڈسکس ہوئی. دیکھیں بالکل ہو گئے 50% سے زیادہ کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو 50% کا مطلب تقریباً 11 کروڑ. میں اس پہ آ رہا ہوں. اس میں غربت کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو احساس کفالت یا پہلے جو کوئی اور ہم وظیفے دیتے تھے, وہ ہے اس کے جو پاورٹی ہے وہ 16 سکور ہے اس کا, اس کو دیکھیں. تو اس میں اگر آپ کا کوئی تنخواہ دار بندہ ہے جو کلاس 4 ملازم بھی ہے, وہ اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی سٹورز کا یہ ہو گیا کہ آپ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو بھی ریلیف دے رہے ہیں. جو غربت کے نیچے سے ہیں ان کو آپ احساس کفالت کے تھرو اور احساس پروگرام جو 192 ارب کے ہیں ان کے تھرو ان کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. تو دونوں چیزیں الگ, مطلب یہ ایک تو اشیاء خوردونوش کا آپ دے رہے ہیں, اس میں تنخواہ دار طبقہ بھی کور ہو جاتے ہیں, جس کا میں نے 1 کروڑ کا ذکر کیا. جو آپ نصف آبادی کی بات کر رہے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, تو ان کو احساس کفالت کے پروگرام کے تھرو ہم ان کو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت. ساتھ میں کامیاب جوان کا مطلب کہ جو بے روزگاری ہے, جو نوجوان ہمارا ہے وہ بھی آ جائے. تو یہ ساتھ میں یہ پروگرام چل رہا ہے. اب ارشد بھائی ایک عرض سن لیجئے گا, اب یہ کیوں ہے؟ مطلب ارشد بھائی یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اگر آپ اتنے قرضدار تھے, ادارے آپ کے خسارے میں تھے, ملک گروی ہو رہا تھا, آپ کے اوپر سرکولر ڈیٹ تھا, آپ گرے لسٹ میں تھے, فیٹ اپ کی تلوار تھی, یہ آپ کے حالات تھے, ٹیکسٹائل ملز بند تھے, ایگریکلچر نیگیٹو گروتھ میں تھا, تو آپ نے امیجیٹ ریلیف کے لیے کچھ سوچنا ہے نا. کیونکہ آپ جب علاج کرنے جا رہے ہیں, آپ جب معیشت کو استحکام کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ جب خسارے ختم کر رہے ہیں, آپ جب اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں, آپ جب ان کے لیے ہوئے قرضوں کی سود کی مد میں وہ پیسے واپس کر رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف میں پہنچیں گی. جب تکلیف پہنچیں گی تو اس کا احساس ہے, یہی اسی لیے اسے پروگرام احساس ہے. اب میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ زمینی حقائق ان اقدامات سے بالکل مختلف ہیں جو حکومت کر رہی ہے. زمینی حقائق یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران جماعت انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام درج کرانا چاہتی ہے, یعنی 11 کروڑ لوگوں کا حکومت پیٹ نہیں بال سکتی, اور خود حکومت یہ اعتراف کر رہی ہے کہ خطے غربت سے تقریباً 11 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں, اور غربت میں اضافہ ہمیشہ جرائم کو جنم دیتا ہے. تو کہیں خدا نہ خواستہ صورتحال اس طرف تو نہیں جا رہی, یعنی غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت ان کی کفالت بھی نہیں کر پا رہی, لوگ اپنا روزگار بھی نہیں کما پا رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میرا جو موقف ہے کہ اس بات کا حکومت کو یا حکومتی حلقوں کو پتہ نہیں احساس ہے کہ نہیں ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ انہیں غریبوں کی تکلیف کا احساس ہے, اس لیے انہوں نے اس کا نام احساس پروگرام رکھ دیا ہے. یعنی اور جو جنہیں حکومت سے تکلیف ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے سرکار کے ریلیف پیکج کو تکلیف پیکج کا نام دے رہے ہیں. تو حکومت نے یہ تو مان لیا ہے کہ اس وقت غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور خطے غربت سے 50% لوگ نیچے ہیں, یعنی 22 کروڑ کی آبادی میں سے 11 کروڑ لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. یہ خود مراد سے سب کہتے ہیں. تو پھر میرے نزدیک تو حکومت خود یہ مان رہی ہے کہ انہوں نے غربت میں اضافہ کیا ہے,
یا غریبوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ غیر متوقع نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ حکمران جماعت کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ ان کے اقدامات سے غربت ہی بڑھے گی، تو پھر لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ خان صاحب لنگر خانے اور پناہ گاہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ جب ملک میں غریبوں کی تعداد ہی بڑھانا مقصد ہے تو پھر غریبوں کے لیے ہی ٹھکانے بنائے جائیں اور ان کے لیے اسٹور کھولے جائیں، ان کے لیے ہی 2-3 روپے کا ریلیف دیا جائے۔ اگر پروگرام یہ ہوتا کہ لوگوں کو ترقی دی جائے گی، لوگوں کو خوشحال کیا جائے گا، تو پھر اس کا نام خوشحالی پروگرام ہوتا۔ تو احساس پروگرام بقول مراد سعید کے اس لیے ہے کہ انہیں غریبوں کا احساس ہے، تو خوشحال کرنے کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں، ورنہ نام خوشحال پروگرام ہوتا۔ کل کابینہ نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں کے مطابق 50,000 یوتھ سٹور کھولے جائیں گے، یعنی پرچون کی دکانیں کھولی جائیں گی، لوگوں کو راشن کارڈ دینے کی بات بھی آ گئی، اور یوٹیلیٹی سٹور پر اب لائنیں لگیں گی۔ میں نے اس پہ ایک تجزیہ دیا تھا 2 روز پہلے، یعنی اس فیصلے سے پہلے میں نے خبر بریک کی تھی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو وہ انٹرو بھی سناتا ہوں جو میں نے 2 روز پہلے اسی حوالے سے دیا تھا، جس کے بعد جو فیصلے سامنے آئے وہ عین اس کے مطابق۔ تو میں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ اس فیصلوں سے پہلے تھے، وہ خدشات کیا تھے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ انڈے کٹو وچوں سے نکل کر بات پرچون کی دکانوں تک پہنچ گئی۔ حکومت نے بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے پرچون کی دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف مہنگائی کے خاتمے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف IMF سے 200 ارب کے نئے ٹیکس، منی بجٹ اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے معاملہ طے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی مہنگائی تو ہوگی اور پرچون کی دکانیں بھی کھلیں گی۔ مہنگائی پر قابو پانے کا یہ نادر نسخہ اللہ جانے حکومت کو کس نے دیا ہے۔ حکومت یہ بھی سمجھتی ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور کو بڑھا دیا جائے، اس کی سبسڈی بڑھا دی جائے۔ ہاں صاحب اقتدار میں جب آئے تھے تو اس وقت یوٹیلیٹی سٹور اور ان کے ملازمین کو بوجھ سمجھ کر فارغ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ آج اچانک یوٹیلیٹی سٹور کی افادیت سمجھا دی گئی ہے یا پھر انہیں خود سمجھ آ گئی ہے۔ مہنگائی سے نجات کا حل یوٹیلیٹی سٹورز اور پرچون کی دکانوں میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، ہاں صاحب تو خود یہ کہتے تھے، بلکہ ان کا باقاعدہ یہ الزام تھا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ مصنوعی مہنگائی ہے، اس کے پیچھے مافیاز ہے۔ تو کیا حکومت نے مافیاز سے ہار مان لی ہے؟ اگر حکومت مافیاز کو پکڑ لیتی جو بقول حکومت کے مہنگائی کے ذمہ دار ہیں تو پھر مہنگائی کنٹرول ہو جاتی، لیکن مافیاز تو نہیں پکڑے گے۔ اس کے برعکس جگہ جگہ پرچون کی دکانیں کھولنے کا سوچا جا رہا ہے۔ یعنی جب دنیا پرچون کی دکانوں سے سپر سٹورز پر منتقل ہو رہی ہے اور اشیاء کی خریداری کے لیے لوگ شہروں میں تو موبائل ایپس کا استعمال کر رہے ہیں، تو لوگوں کو پھر سے آٹے، چینی اور گھی کی لائنوں میں لگانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر کل کو حکومت راشن کی تقسیم کے لیے راشن کارڈ بنانے کا اعلان کر دے تو کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ IMF سے صرف $45 کروڑ کی قسط حاصل کرنے کے لیے حکومت کو گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا ہے، مختلف شعبوں کو حاصل ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنا ہے، تو مزید ٹیکس لگنے سے مہنگائی میں اضافہ نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو پھر کس بنیاد پر مہنگائی کم کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں؟ ہاں صاحب نے کل یعنی منگل کے روز کابینہ کا اجلاس بلا رکھا ہے اور یہ میڈیا میں خبریں زیر گردش ہے کہ خان صاحب کو مہنگائی پر بڑا غصہ ہے، وہ مہنگائی کم کرنا چاہتے ہیں، آٹا، چینی اور گھی کی قیمتوں میں کمی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سوال کا جواب کون دے گا کہ جنہوں نے آٹا، چینی اور گھی میں مال بنایا، جن کے بارے میں خان صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ ان سب مافیاز کو جانتے ہیں، جن کے بارے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی اپنی رپورٹ مکمل کر کے پرائم منسٹر کو دے چکی ہے، کیا ان کو سزا ملی؟ ہاں صاحب تو ملک کو ترقی دینے کے دعوے کیے کرتے تھے، لیکن بدلے میں عوام کو کیا ملا؟ لنگر خانے، پناہ گاہیں اور اب پرچون کی دکانیں۔ تو کیا ترقی کے معاملے میں بھی تبدیلی سرکار یو ٹرن لے چکی ہے؟ یعنی ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ راشن کی تقسیم کا مسئلہ اس ملک میں نہیں ہے، وہ مسئلہ ختم ہو چکا، لیکن اب جب پرچون کی دکانیں بنیں گی تو کیا لوگ لائنوں پر نہیں لگیں گے؟ تو واپس ملک کو راشن کی تقسیم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر بازار سے کچھ قیمت کم ہوتی ہے لیکن اشیاء ناقص اور تیسرے درجے کی ہوتی ہیں۔ اب قوم کو ان کے لیے بھی لائنوں میں لگانے کا سوچا جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے خان صاحب پرچون کی دکانوں کی بجائے مہنگائی کے اسباب کو ختم کرے۔ اگر یہ مہنگائی مصنوعی ہے بقول حکومت
کہ ان کے سیاسی مخالفین یا مافیاز یا واٹ ایور کوئی لوگ ایسے ہیں جو مہنگائی کریں، تو پھر ان عناصر کو، ان اسباب کو ختم کرنا چاہیے کہ آپ پرچون کی دکانیں کھولتا پھریں۔ پرچون کی دکانیں کھولنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ مہنگائی آپ کے لیے ناگزیر ہے اور مزید آپ مہنگائی کریں گے، تو بے روزگاری ختم کرنے کی بجائے بے روزگاری کے اسباب کو ختم کرنا چاہیے۔ قوم سیاسی طور پر تو تقسیم ہو چکی ہے، اب خدا کے لیے راشن کے نام پر قوم کو تقسیم مت کرے، ورنہ سوویت یونین جیسے بڑے ملک کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ہے صورتحال کے 73 روپے فی گز تقریباً جو بھی اعداد و شمار آ رہا ہے کہ جتنا ریلیف پیکج حکومت دے رہی ہے عوام کو، اگر 4 افراد پر مشتمل خاندان ہے تو تقریباً 250 روپے کا آپ کو ریلیف ضرور ملے گا۔ اب آپ کا اس سے گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ذرا پولیٹیکل بات بھی کر لیتے ہیں۔ سیاسی معاملات میں ہمارے دوست خبر لے کر آئے اور ان کا خیال یہ کہ حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ مہنگائی نہیں ہے بلکہ سازش ہے، اور یہ سازش کون کر رہا ہے دیکھتے ہیں، واچ دس۔ کر سکے اسی طرح شہباز شریف 2 کام چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور ان کے خلاف بڑے سنگین الزامات ہیں۔ آپ کا اگر یہ خیال ہے نا کہ شہباز شریف بڑے ناطے توتے اور انہوں نے خاندان یعنی اباب بورڈ ہے اور انہوں نے کسی قسم کی دھیلے کی کرپشن نہیں کی، تو دس از آل انکریکٹ۔ اربوں خربوں کی لوٹ مار، اور آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بہت بڑی ٹیم جو ہے، سارے کے سارے ان کے بڑے بڑے جگادری پلیئرز جو تھے پیش ہوئے ہائی کورٹ میں، جیسے مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت میں ضمانت کا کیس تھا حمزہ شہباز کا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ بتائیں یہ آمدنی یہ وہاں سے ادھر اربوں کی ٹیٹیاں، ادھر سے اربوں کی ادھر ٹیٹیاں، یہ کیا جواب ہے اس کا؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکے اور ان کی ضمانت آج میرٹ پر ریجیکٹ کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور ان کو بہت بڑا تماچا پڑا ہے۔ تو وہ چاہتے کیا ہے کہ پارٹی مجھے مل جائے، اس کی سیڑھی پر سوار ہو کے میں وزیر اعظم بن جاؤں یا کچھ۔ آپ نے حمزہ شہباز کی بات کی ہے، مظاہر علی اکبر جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، بہت قابل احترام ہے، ان کی ذکر کیا ہے۔ تو آج ان کے میں کیس کی تفصیلات بتا دیتا ہوں وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ تو پہلے یہ بات میں ختم کر لوں۔ جی بتائیں۔ یہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا جائے، اور کیونکہ یہ کسی طرح بھی ان کے کیسز سے بچ نہیں سکتے، نہ شہباز شریف نہ ان کے خاندان والے جو آدھے سے زیادہ مفرور ہے۔ جی نمبر 2 وہ کہتے ہیں پارٹی اور حکومت مجھے مل جائے، اور انہوں نے کافی کر لیا نواز شریف اور ان کے خاندان نے، دس از ناؤ مائی ٹرن، میری باری ہے جی۔ نمبر 3 وہ کسی صورت ایسا چاہتے ہیں کہ فوج اور وہ جو ہے نا وہ مل کے ملک میں یعنی ایک اپنا کام چلائیں، اور عمران خان کی جو دیانتدارانہ قیادت ہے اس کو باہر نکال کے پھینک دیا جائے اور یہ ٹینٹڈ لوگ اقتدار میں آ جائیں۔ یہ 3 چیزوں پر وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی خاص خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، ماں سوائے کہ یہ خود اور ان کے محترم بھائی وہاں طوفانی موسم میں اپنا موسم کے مزے لے رہے ہیں۔ اب دیکھیے شہباز شریف پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یا ان کے حوالے سے یہ تھیوری دی جا رہی ہے کہ وہ فوج سے مل کر عمران خان کو حکومت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ الزام ایک بار پھر شہباز شریف سے زیادہ ادارے کی ساکھ پر لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ اگر خان صاحب یہ کام کر سکتے ہیں تو شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتے؟ خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ تو یہ کھلے عام کہتے ہیں کہ انہیں مقتدر حلقے آگے لے کر آئے تھے، ہاں صاحب مقتدر حلقوں کے ہارٹ فیورٹ تھے، چوائس تھے، تو پھر اگر اب چوائس بدل گئی ہے اور یہی کام اگر شہباز شریف کرتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ جب حکمران جماعت کسی مشکل میں پھنستی ہے یا کسی اور وجہ سے ان پر تنقید ہوتی ہے تو ان کے حمایتی درمیان میں اسٹیبلشمنٹ کو کھینچ کر لے آتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کے خلاف ساز باز ہو رہی ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ انہیں علم ہے کہ حکومت میں آنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور چونکہ خود وہ یہ طریقے استعمال کر چکے ہوں تو انہیں اس بات کا ڈر تو رہے گا کہ جو فارمولہ انہوں نے استعمال کیا وہ ان کے خلاف استعمال ہو جائے گا۔ تو میری جو معلومات ہے اس کے مطابق فوج اس وقت سیاسی معاملات سے خود کو ڈسٹنس کر چکی ہے، کسی معاملے میں فوج انٹرفیئر نہیں کر رہی،
ان کی خواہش ضرور تھی کہ خان صاحب ڈیلیور کریں، ملک کو بہتر سمت میں لے کر جائیں، معیشت کو ٹھیک کریں، لیکن حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہو کر اب چونکہ حکومت کا دفاع بھی نہیں کیا جا رہا، تو اسی وجہ سے یہ بدگمانی پھیل رہی ہے، یا یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ کہیں یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں اور مفروضے کی بنیاد پر تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ جب سے مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے دھرنا ختم کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی سے کچھ معاملات طے کیے تھے، اس کے بعد سے حکومتی حلقوں میں ہلچل بھی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اس پر یہ کہا ہے کہ چونکہ مولانا نے اقرار کر لیا حکومت گرانا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو شامی صاحب سے انہوں نے گفتگو کی، تو دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب نے کیا گفتگو کی مجیب الرحمان شامی سے۔ وقت دیا صاحب، پہلے تو یہ بتائیے، یہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آپ نے کہا ہے کہ مقدمہ قائم کرنا چاہیے آرٹیکل 6 کا، کل فردوس عاشق اوان بھی یہ مطالبہ کر چکی ہیں، تو اس میں یہ واقعی آپ سنجیدہ ہیں بس یا پھل جڑی چھوڑی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے اقرار کیا ہے ویسے اقرار تو بڑا ریئر ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب نے، اور دو ہی اقرار آئے ہیں۔ ایک اسلم بیگ صاحب نے ہماری ہسٹری میں کیا تھا کہ 1990 کا الیکشن میں نے داخلی کرائی تھی۔ کیا اب فضل الرحمان صاحب نے یہ اقرار کیا ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف جو دھرنا دیا تھا وہ کسی ایشورنس پہ کیا تھا؟ اب یہ دونوں اگر جو ہے یہ دونوں اپنی بات مان رہے ہیں اور اتنے دیدہ دلیری سے انہوں نے، فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو دھرنا میں نے دیا تھا یہ کسی کی ایشورنس پہ میں نے ختم کیا تھا، تو پھر تو یہ سیڈیشن ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کو بدلنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ صاحب اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا ریفرنس بھی آتا ہے، تو ان سے بھی تو آپ پوچھیں نا پھر۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے تو کہا ہی نہیں ہے، جس نے کہا ہے پہلے اس کو تو ڈالے نا، نہیں یہ تو اس کو دیکھ لیں گے بعد میں۔ نہیں، یہ تو ایک شاعرانہ گفتگو ہے نا، آپ کو تو داد دینی چاہیے، مقرر کہنا چاہیے، مقرر مقرر، اور بس بات آگے بڑھ جانی چاہیے۔ اتنا سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سنجیدہ، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ انہوں نے چودھری صاحب آپ سنجیدہ باتوں پہ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور غیر سنجیدہ باتوں پہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں تو بڑی سنجیدہ بات ہے شامی صاحب، انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی اپنا سمجھیے کہ کہا ہے کہ جی ہاں میں نے کیا ہے، تو اب یہ تو بڑی خطرناک۔ پھر کیا یہ بات آپ نے پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھی ہے؟ ان کی کیا رائے ہے اس پر؟ 100% پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کہا ہے کہ یہ تو بڑا غلط کلچر ہے جس طریقے سے یہ ڈال رہے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں دیدہ دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے ایشورنس دی تھی، یہ اپنا سیڈیشن جو ہے، اور باقی ساری پارٹیز جو جمہوریت نواز جو دن رات ووٹ کو عزت دو۔ تو کیا پرائم منسٹر بھی آپ کی اس تجویز سے اگری کرتے ہیں، اور کیا سرکار باقاعدہ مولانا کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کرے گی؟ کب کرے گی؟ اور لا منسٹر صاحب واپس آ جائیں تو ذرا ان کی بھی رائے اوپینین جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ وہ لنڈن گئے ہوئے ہیں ریکارڈ میں، 1-2 دن میں آتے ہیں، تو پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ لا منسٹر سے بھی پوچھ لو کیا حالات اور واقعات ہے، پھر انشاءاللہ اکارڈنگلی۔ چلے آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی آپ کی فواد چودھری ہمارے دوست ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ سیاسی مسالہ جات کی فیکٹری کھول لیں۔ چودھری صاحب کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں جو ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتی ہے، تو لگتا یوں ہے کہ خبروں میں رہنے کا فن یا تو شیخ رشید کو آتا ہے یا پھر فواد چودھری صاحب کو۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پر حکومت گرانے کی سازش کے الزام میں آرٹیکل 6 لگایا جائے، تو جواب میں جے یو آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور لگائے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت گرانے کی کوشش یا دھرنا دینے پر اگر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنتا ہے تو پھر یہ مقدمہ خان صاحب، طاہر القادری، چودھری برادران اور شیخ رشید پر بھی بن سکتا ہے۔ کیا خان صاحب نے نواز شریف کی حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیا امپائر سے انگلی اٹھانے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا؟ یہ موقف ہے جے یو آئی والوں کا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے 3 ماہ میں نئے الیکشن اور وزیر اعظم کی تبدیلی کے وعدے جنہوں نے کیے تھے، کیا ان پر بھی آرٹیکل 6 لگے گا؟ کیونکہ چودھری پرویز الہی مذاکرات کے لیے گئے تھے اور یہ معاملہ ان سے طے پایا تھا، اور اس کے علاوہ اگر حکومت کے خلاف دھرنا دینا آرٹیکل 6 کا باعث بن سکتا ہے تو پھر ڈی چوک پر جنہوں نے دھرنا دیا تھا یا جنہوں نے دھرنا مینج کیا تھا ان پر بھی کیا آرٹیکل 6 لگے گا؟ تو میرے نزدیک شامی صاحب ایک بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کا مقصد داد وصول کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
آگے بڑھتے اور آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں حکومت کے ترجمان صداقت عباسی اور مہنگائی کی ذمہ داری یا مہنگائی کے حوالے سے ان کے کچھ الزامات ہیں پوزیشن پر. سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. صداقت عباسی. پہلے میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ جس دیدہ دلیری سے ملک کی معیشت برباد کرنے والوں کے دو نمائندوں کو جس اعتماد سے وہ بیٹھ کے 1.5 سال کی حکومت کو الزام دے رہے تھے, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور دیکھنے والوں کی برداشت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ یعنی سرٹیفائیڈ چور اور نااہل اور جھوٹے اور بے ایمان جو ہے نمائندے, جس کو سپریم کورٹ نے کہا, ان کے اور ان کی زبان میں جو چور ڈاکو تھے ان کے نمائندے بیٹھ کے عمران خان جیسے ایماندار بندے کو چور کہیں, یہ بھی اس قوم کا بہت بڑا امتحان ہے. لیکن بہرحال حالات جیسے بھی ہیں, میں کہتا ہوں ان کی بڑی دلہ دلیری ہے کہ کس اعتماد سے بات کر رہے ہیں. اب مہنگائی کی مختصر وجہ ڈالر کا بڑھنا ہے اور وہ صرف اور صرف نواز شریف کی حکومت کی وجہ سے ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے مجھے؟ وجہ سے ہے. صداقت بھائی صرف آپ سے سوال سر آپ سے سوال ہے. سوال آپ کو میں 5 منٹ اور دوں گا. یہ پی آئی اے کس نے ڈبویا؟ عمران. جی سوال سر سوال لے لیں. کامران صاحب وہ ہنسی آ رہی ہے, یہ مزاحیہ باتیں نہ فلال بھائی ایک منٹ سوال. میں صداقت بھائی آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, کوئی طنز نہیں ہے اور نہ میں آپ کی آئی کیو لیول چیک کر رہا ہوں نہ آپ کی انفارمیشن. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. نواز شریف کی جب گورنمنٹ گئی, آپ کو پتہ ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مہنگائی کی شرح کیا تھی؟ صرف یس اور نو میں پتہ ہے تو فگر بتا دیں, بحث نہیں کر رہا میں آپ سے. کیا تھی وہ فگر جاننا چاہ رہا ہوں میں. آپ سر فگر بتا دیں نا, میں سوال نہیں کر رہا آپ سے اور مزید. اگر آپ کا ملک خدا نہ سن لے نا, آپ مجھے بھی موقع دینا. آپ نے سوال کر دیا, مہنگائی بہت کم تھی, چلے مان لیا. گروتھ زیادہ تھی, فگر کیا تھا؟ دونوں آرٹیفیشل تھے. 4 ہونے لگا تھا. میری بات سنیں صداقت بھائی, 4.6% مہنگائی تھی. میری عرض سن لیں, اب کوئی پینلسٹ نہ بولے پلیز, بولنا ان کو سمجھ نہیں آئے گی میری بات. 4.6% مہنگائی تھی, 4.2% جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی. آپ کے دور میں اس وقت 14.6% ہے. سابقہ حکومتوں کی ہر چیز مصنوعی, گروتھ ریٹ بھی مصنوعی, مہنگائی میں کمی بھی مصنوعی, اور پھر وزیر اعظم گھر بھیجا شاید وہ بھی مصنوعی. پھر ایماندار لوگ آ گئے اور انہوں نے سب مصنوعی پر ختم کر دیا. 2 روپے کی چیز 10 روپے کی بکنے لگی. ڈالر 160 کا ہو گیا. سونا 43,000 روپے سے 90,000 روپے چلا گیا. گیس سلنڈر کی قیمت ڈبل ہو گئی. پیٹرول 68-70 روپے تھا, 117 پہ چلا گیا. چینی 50-52 روپے کی تھی, وہ آج 90 پلس ہو گئی ہے. تو جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے کرپشن رک جاتی ہے, وزیر اعظم کرپٹ ہو تو مہنگائی بڑھتی ہے, آج وہ قوم کو اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ اوپر تو بندہ ٹھیک ہے تو نیچے مہنگائی اور کرپشن کیوں بڑھ گئی ہے. اور اگر نیچے کرپشن اور مہنگائی بڑھ گئی ہے تو پھر اوپر کرپشن کون کر رہا ہے؟ آج تو خان صاحب کی حکومت ہے. اگر مہنگائی ہے تو اس کی ذمہ دار خان صاحب اور ان کی حکومت ہے. اگر سابقہ حکومتوں کی کارکردگی اچھی نہیں تو موجودہ حکومت نے کون سا ایسا کام کیا جس کی بنیاد پر لوگ انہیں مہنگائی کا ذمہ دار نہ سمجھیں؟ حکمران جماعت جتنا زور سابق حکومتوں کو کرپٹ ثابت کرنے اور انہیں ہی ہر بحران کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہے, اس سے آدھی محنت ان چیزوں کو ٹھیک کرنے پہ لگاتی, یعنی ماحول کو ٹھیک کر لیتی یا پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آتی, تو شاید معاملات اس قدر خراب نہ ہوتے. صورتحال یہ ہے کہ جیڑا پنو لا لے. آج کے اس طرح کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام خلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.